الله الرحمن الرحيم. When the water in the Sea of Galilee is drying up, and the state of Israel has ruled the world for a day which is like a week, then in Sahih Muslim we are told a Muslim ruler will die and there will be disagreement concerning succession. And then a man is going to come out of Makkah. His name will be my name and his father's name will be my father's name. Said the Prophet ﷺ, his name will be my name and his father's name will be my father's name. His name will be my name and his father's name will be my father's name. His name will be my name and his father's name will be my father's name. Said the Prophet ﷺ, he'll have a broad forehead and a large nose, and he'll be known as Al-Mahdi. And he'll hurry from Medina to Makkah. As he approaches Makkah, people are going to come out to him, so this has to be a well-known person. Going to come out to him, so this has to be a well-known person. Going to come out to him, so this has to be a well-known person. Going to come out to him, so this has to be a well-known person. Going to come out to him, so this has to be a well-known person. Not some obscure non-entity, a well-known person. When the people of Makkah come out to him, they'll force him to accept the bay'ah. Al-Mahdi cannot emerge until Israel has become the ruling state in the world. Al-Mahdi cannot emerge until Dajjal has completed his mission. Al-Mahdi cannot emerge until the state of Israel has ruled the world for a day which is like a week. Al-Mahdi cannot emerge until the water has dried in the Sea of Galilee. So stop these foolish questions. And when an army is between Medina and Makkah going down south, the earth is going to open and swallow that army. That is the sign of all signs. Beyond the shadow of a doubt, validating the claim of this man that he is the Mahdi. ایران کے 31 صوبوں میں سے ایک جنوب مشرق میں واقع کرمان صوبہ ہے، جس کے معروف شہر میہان کے وسط میں وہ عالی شان مقبرہ اس شخصیت کا موجود ہے جنہوں نے 1431 عیسوی میں 105 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، اور جن کے ذکر اور تذکرے کے بغیر آخر الزماں پر گفتگو نہیں ہو سکتی. اور وہ شخصیت ہے جناب نور الدین کی، تاریخ جنہیں حضرت نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے. آخر الزماں کے بارے میں 855 سال پہلے نعمت اللہ ولی کی پیشگوئیاں انتہائی عام تصور ہوتی ہیں کہ ماضی و حال میں ان کی تمام جتنی باتیں انہوں نے کہیں وہ ہو بہو پوری. مستقبل کے کسی دور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد، کس واقعے کے بعد یہ واضح نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہو اور اس سرزمین پہ فتنہ و فساد بڑھا.
کس واقعے نے یہ ہنگامہ شروع کیا اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بیان کیا کوئی نہیں جانتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ساتھ ظاہر ہوئی. اس جنگ کے دوران یہاں لڑتے مسلمانوں کے بارے میں 3-4 اشعار انتہائی توجہ طلب، یعنی ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کروانے کے لیے غائبانہ مدد آئے گی. پھر وہ کہتے ہیں یعنی ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ سے امداد کے لیے ان کے پاس لوگ دیوانہ وار آئیں گے. اور پھر اس جنگ میں اتحاد کیسے ہوگا اس بارے میں ان کا یہ شعر ملاحظہ کریں، یعنی ترکی، چین اور ایران والے یہ بھی سب یکجا ہو جائیں گے اور یہ سب بھی ہندوستان کو غازیانہ طور پہ فتح کریں گے. ہند کی طرح مغرب کی تقدیر بھی خراب ہو گئی اور تیسری جنگ شروع ہو گئی. پھر ان کا کہنا ہے یعنی اس بڑی جنگ میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا مل جائے گا، اور اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مہلک آتشی ہتھیار استعمال. نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق یعنی اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوئے اور یہ تمام دنیا میں بات ہو سکتی. اور تیسری جنگ شروع ہو گئی. اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوئے اور تیسری جنگ شروع ہو گئی. اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوئے اور تیسری جنگ شروع ہو گئی. اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوئے اور تیسری جنگ شروع ہو گئی. اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوئے اور یہ تمام دنیا میں بات مشہور ہو جائے گی. اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا. اصفہان شہر، اور اس کے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. تمام علاقوں پر نعمت اللہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے جنگوں میں، آنے والے دنوں میں ایک دھوکے پہ مبنی ایک جنگ مسلط کی جائے گی. اس کے بعد ہندوستان میں ایک بغاوت برپا ہو جائے گی، ایک فساد برپا ہو جائے گا، اور اس فساد کے نتیجے میں مسلمان غازی اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کریں گے. اس سارے کرائسس میں اللہ کا ایک خاص فضل ظاہر ہوگا، اور خاص فضل یہ ہوگا کہ ایک ایسا ہندو بنیا، انہوں نے لفظ اگین بقال کینہ پرور کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ ایک ایسا بقال جو کینہ رکھتا ہو مسلمانوں سے، اس کا نام گاف سے شروع ہوگا اور 6 حرفی ہوگا، یعنی 6 حرف ہوں گے اس کے نام میں اور گاف سے شروع ہوگا، وہ مسلمان کہتے ہیں. یعنی 6 حرف ہوں گے اس کے نام میں اور گاف سے شروع ہوگا، یعنی 6 حرف ہوں گے اس کے نام میں اور گاف سے شروع ہوگا، یعنی 6 حرف ہوں گے اس کے نام میں اور گاف سے شروع ہوگا.
زمان و مکان کے حوالے سے اپنے آپ کو پلیس کر لیجیے آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مکانی اعتبار سے میں نے بتایا ہم خراسان کے کنارے پر بیٹھے ہوئے، پاکستان خراسان کا کنارہ ہے اور اس میں خاص طور پاکستان خراسان کا کنارہ ہے، پاکستان خراسان کا کنارہ ہے، پاکستان خراسان کا کنارہ ہے اور اس میں خاص طور پر مالاکنڈ ریجن خراسان کا حصہ ہے۔ یہ تو میں نے چاہا کہ مکانی اعتبار سے، زمانی اعتبار سے جان لیجیے آج پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے وی آر لیونگ ان اینڈ ٹائمز۔ آج نو انسانی اس دنیا کی عمر کے آخری دور میں رہی ہے، اینڈ ٹائم، آخری زمانہ۔ فوکویاما نے کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری، بے شمار کتابیں آتی ہیں، اینڈ آف فلاسفی، اینڈ آف فزکس، ہر شہر جو ہے کہا جاتا ہے اپنے عروج کو پہنچ چکی، یہ دنیا اپنے عروج کو پہنچ چکی، جہاں تک پہنچ سکتا تھا انسان پہنچ چکا، اب اس کا خاتمہ کریں۔